کچھ عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سچا دوست وہ ہے جو آپ کی ناکامی کو نظر انداز کرے اور آپ کی کامیابی کو برداشت کرے۔ بعض لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر پھر بھی وہ اچھے لگتے ہیں، اور یہ اچھا لگنا عشق و محبت والا نہیں بلکہ عزت و احترام والا ہوتا ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ اور تکلیف اکیلے ہی دیکھنی ہے؟ خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود اٹھا سکو۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی سمجھے۔ دنیا میں اگر کوئی اپنی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ ہے کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو کم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ اگر درد کی پہلی دال ہٹا دی جائے تو رد بنتا ہے، اور اگر آخری دال ہٹا دی جائے تو در بنتا ہے۔ قصہ مختصر ہے، درد ہوتا ہی وہ ہے جو کسی در سے رد کیے جانے سے ملتا ہے۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ وقت اور عزت دی جائے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ جانو، کیونکہ راستے کا چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ معاملات اللہ کے ہی سپرد کرنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی خود کے ساتھ اتنا مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کیا معلوم اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔